کیا بتاؤں علی کی شان ہے کیا بتاؤں علی کی شان ہے کیا رب کے جیسی میری زبان ہے کیا بتاؤں دیکھ کر کعبہ کہہ رہے تھے علی دیکھ کر کعبہ کہہ رہے تھے علی یہ علی کے لیے مکان ہے کیا بتاؤں ہم علی والے ہیں اے شیخ حرم ہم علی والے ہیں اے شیخ حرم تو بتا تیرا خاندان ہے کیا بتاؤں اور ہم نجف تک کا کر چکے ہیں سفر ہم نجف تک کا کر چکے ہیں سفر اس سے آگے بھی آسمان ہے کیا بتاؤں اور تیرا کیسے کروں ادب اے شیخ حرم تیرا کیسے کروں ادب اے شیخ حرم تو کوئی ماتمی جوان ہے کیا بتاؤں بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا کچھ کم نہیں یہ حشر
قیامت کے اثر سے، اور زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، اور عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، اور ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، کہ گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بر امام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب، مولانا ومولا الكونين، امام بالحق امیر المؤمنین، مصداق كل شيء ثناء في امام المبين علي ابن ابي طالب صلوات. اے روزدارو آؤ، بکا کے یہ روز ہے، سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہے، سرتاج آسیا کی عزا کے یہ روز ہے، تم سے وداع شیر خدا، تم سے وداع شیر خدا کے روز ہے، زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں، ظالم نے روزے دار کو مارا نماز، ظالم نے روزے دار کو مارا نماز، ماہ مبارک رمضان خدا کا گھر،
تڑکا وہ نور کا وہ شب قدر کی سیر پیش خدا وہ سجدے میں شیر خدا کا سر اور ہائے تیز ظلم کی ضربت و فار اور ہائے تیز ظلم کی ضربت و فار فوارے خون کے زخم جبی سے بہا کیے سجدے میں آپ سجدے میں آپ ربی اللہ کے لکھا ہے جب دو نیم ہوا فرق مرتضیٰ سدرے سے جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا پھینکی سروں سے زینب کلثوم نے ردا چلا کے بھائیوں کو پکاری چلا کے بھائیوں کو پکاری سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا وہ بولے پیٹ کر کے دل المرتضیٰ وہ بولے پیٹ کر سر قدر المرتضیٰ کا دائیں کہہ کے جانب مسجد وہ نیک ذات ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات ماتھے پہ خون باپ کا مل کر کہی یہ بات ہے اٹھایا قبلہ و کعبہ ہے اٹھایا قبلہ و کعبہ رلوایا نانا جان کو دارالسلام میں بن باپ کا کیا ناگا نمازیوں کا گرو آیا ننگے سر حیدر نے مجتبیٰ سے کہا آنکھیں کھول کر پڑھواؤ تم نماز جماعت کی ہے پیسر ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے اپنے مقام ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے اپنے مقام لیکن جبھی کے زخم پہ رومال باندھو میرا سرش میرا سرش باندھا حسن نے زخم سر شاہ ذوالجلال بولے علی کے اور کسو درد ہے کمال چبر نے جب کسا تو کیا پھر وہی میں خال پھر چست باندھ کر یہ پکارا وہ خو پھر چست باندھ کر پکارا اب درد کیسا ہے اسد ذوال جلال ہے ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا ہاتھوں سے سر پکڑ کے پرواہ کے پھر نماز جماعت کی مجتبیٰ بابا کے سر پہ پڑھنے لگے آئے شفا ناگا کہ یہ کسی عورت نے دی ندا زہرا کے پیارے زہرا کے پیارے تم سے یہ زینب بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ گے تو سر بھرے نہ مجھ کو بھی مسجد بولے علی حواس ابھی سے بجا نہیں زینب سے کہہ دو کوفہ زینب سے کہہ دو میں بے دیارو بے کسو بے آشنا نہیں شیعہ گرد نر گئے اہل جفا پردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے کیا حلق پر حسین کے تلوار کیا حلق پر حسین کے تلوار چلتی ہے
درود بھیجیے محمد وآل محمد. کوفے میں جو ایک غم کی فضا چھائی ہوئی ہے، کوفے میں جو ایک غم کی فضا چھائی ہوئی ہے، اب ہے در کرار کی رخصت کی گھڑی ہے، کوفے میں جو ایک غم کی فضا چھائی ہوئی ہے، حسنین ہے بے حال تو کلثوم ہے گریا، حسنین ہے بے حال تو کلثوم ہے گریا، عباس علمدار کو ہچکی سی لگی ہے، کوفے میں جو ایک غم کی فضا چھائی ہوئی ہے، رو رو کے بیاں کرتی ہے یہ ثانی زہرا، رو رو کے بیاں کرتی ہے یہ ثانی زہرا، نانا میرے بابا پہ قیامت کی گھڑی ہے، نانا میرے بابا پہ قیامت کی گھڑی ہے، کیا زینب و کلثوم کو سمجھائے گا کوئی، کیا زینب و کلثوم کو سمجھائے گا کوئی، کھاتے ہیں پچھاڑے کہ یتیمی کی گھڑی ہے، کوفے میں جو ایک غم کی فضا چھائی ہوئی ہے، کیا درد کی شدت ہے کہ سنبھلا نہیں جاتا، کیا درد کی شدت ہے کہ سنبھلا نہیں جاتا، مولا کے تڑپنے سے فضا کانپ رہی ہے، مولا کے تڑپنے سے فضا کانپ رہی ہے، روزے پہ بلا لیجیے اب اپنے علی کو، مولا اسے اب صبح ہو مسافر کی گھڑی ہے، کوفے میں جو ایک غم کی فضا چھائی ہوئی ہے، اب ہے در کرار کی رخصت کی گھڑی ہے. صلوات
سورہ فاتحہ۔ زخمی ہوئے جو ہے درے صفدر نماز میں، زخمی ہوئے جو ہے درے صفدر نماز میں، اور شمشیر ظلم چل گئی سر پر نماز میں، گلگوں ہوئی جبین منور نماز میں، سرتا قدم لہو سے ہوئے تر نماز میں، سرتا قدم لہو سے ہوئے تر نماز میں، صدمہ ہوا یہ سن کے صغیر و کبیر کو، زخمی کیا نماز میں کل کے امیر کو، زخمی کیا نماز میں کل کے امیر کو، اور ڈوبے ہوئے تھے خون میں سلطان حق اور آنکھیں تھی بند خیش پیاں بر کو تھا نہ ہو، اور آیا سرہانے ایک صحیح سفید پوش، تصویر نور اشک رواں دل میں غم کا جو، تصویر نور اشک رواں دل میں غم کا جو، اور آدم وہی تھے چاک گربا کیے اور بیٹھے تھے گود میں سر زخمی لیے، بیٹھے تھے گود میں سر زخمی لیے، 21ویں شب آئی کہ موت آئی ہے ستم، دردہ ہوا علی کو سوا کرب و دم، تکیے سے عرصہ کھانا سر ایسا بڑھا، فرمایا آج شب کو چراغ سے، فرمایا آج شب کو چراغ سے، شہزادیوں نے ماتم شاہ عرب کیا، ہر حضرت نے سب کو بہر وصیت طلب کیا، حضرت نے سب کو بہر وصیت طلب کیا، ارے لو مومنو امام کی رحلت قریب، ارے ہنگام حشر وقت قیامت قریب، ارے آقا کو تم غلاموں سے رخصت قریب، ارے باغ جہاں بعید ہے جنت قریب، باغ جہاں بعید ہے جنت قریب، ارے صدمے سے انس و جنو ملک جان کھوئیں گے، آقا ہمارے مر گئے یہ کہہ کے روئیں گے، ارے آقا ہمارے مر گئے یہ کہہ کے روئیں گے، اور لیتے تھے کرواٹیں جو علی کہہ کے سب چپ کھڑے تھے، رنج سے تھی حالتیں تباہ، ارے رومال زخم سر پہ ہلا تا کوئی،
لپٹا کے سینے سے سر زینب کو روشا لپٹا کے سینے سے سر زینب کو روشا تھا حال غیر حال سرور عرش شام کا چوما گلا حسین علیہ السلام کا چوما گلا حسین علیہ السلام کا ارے بنین دوڑیے عباس سے کہا ارے بیٹا چلو سبوں کو بلاتے ہیں مرتضی یوں آئی لے کے ساتھ قیامت ہوئی ارے اپنا بھی سر برہنا پسر بھی برہنا پا اپنا بھی سر برہنا پسر بھی زرہنا پا ارے منہ پر ملی تھی خاک یتیمانہ جامہ تھا ارے بر میں سیاہ لباس تھا کالا امام تھا بر میں سیاہ لباس تھا کالا امام تھا ارے فرما چکے جو سب کو وصیت امام دی ارے عباس کو گلے سے لگایا بلائیں بولے سوا ہے عمر میں شبیر شک نہیں ارے انکار ہے خیال مگر میرے محجبی انکار ہے خیال مگر میرے محجبی ان میں نہ ہو قصور وفا کے جو کام ہے ارے ہوشیار تم حسین سے اب ہم تمام ہے ہوشیار تم حسین سے اب ہم تمام ہے ارے عباس سے یہ کہتے ہی چپ ہو گئے تکبیر ویش میں حیدر کرار نے زینب ہوئی یتیم قضا مرتضی کی واسرتا کے جان بدل سے نکل گئی واسرتا کے جان بدل سے نکل گئی پر دونوں جہاں کے بال کے مختار مر گئے پر آئی ندا کے حیدر کرار مر گئے آئی ندا کے حیدر کرار مر گئے زخمی ہوئے جو حیدر حفدر نماز میں محمد وآل محمد صلوات حضرات کچھ اعلانات حضرات یہاں کی مجلس کے فوراً بعد جناب لائق رضوی اور سبطین رضوی صاحب کے دولت خانے پر کیرول سٹریم میں مجلس منعقد کی گئی ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں شرکت کریں اس مجلس سے مولانا صاحب خطاب فرمائیں گے اگر کسی کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے یا لائق بھائی ہے یہاں پر سبطین اور قائم بھائی سے بھی آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں حضرات اس مجلس کے بعد غریب خانے پہ مجلس ہے آپ سے گزارش ہے کہ وہاں پر بھی تشریف لائیں اور وہاں کے بعد جناب اثر اقبال صاحب کے دولت خانے پر بھی مجلس ہے تو یہ 3 مجالس کا سلسلہ ہے حسینی امام بارگاہ کے بعد آپ سے گزارش ہے کہ اس میں پلیز شرکت کریں حضرات کل شب قدر ہے رات بھر اعمال ہوں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ وقتی پابندی کے ساتھ آ جائیں انشاءاللہ جو افطار کے بعد جو سلسلہ شروع ہوگا اعمال کا انشاءاللہ وہ
فجر تک جاری و ساری رہے گا، اور سحری کا بھی انتظام کیا گیا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس میں پلیز شرکت کریں۔ اب میں بنا کوئی وقت لیتے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں مولانا صاحب سے کہ آئیں اور برونق افروز ممبر صلوات و محمد و آل محمد۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ رحم الله من قرأ الفاتحة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. عزیزان گرامی، اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں اب تک جو گفتگو چل رہی تھی، آج وہ اپنے اختتامی مرحلے پر پہنچ گئی ہے، اور ہمیں آج پوری گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی آیت پر غور کرنا شروع کریں تو اس میں تہ در تہ معانی آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں، اور مفاہیم کے دروازے، باب اور ابواب کھلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہاں کی ان 3 مجلسوں میں گزشتہ اور اوور آل اب تک کی تقریباً 7 مجلسوں میں صرف والعصر ان الانسان لفی خسر پر گفتگو کر سکے، اور کچھ اگر آگے بڑھے تو الا الذین آمنوا پر بات ہوئی، لیکن اس کے جو باقی حصے ہیں، باقی ٹکڑے ہیں، وہ بھی اسی شان کے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عجب معجزہ ہے قرآن کا
3 آیتوں پر مشتمل کتنا چھوٹا سا سورہ، لیکن کتنے مطالب ہیں اور کتنے مفاہیم ہیں جو اللہ نے سمیٹ دیے ہیں اس مختصر سے سورے میں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں پوری زندگی اگر ہم صرف اس سورہ پر عمل کر لیں تو یہ کافی ہے. اگر انسان اسی کو، بھئی زندگی میں انسان پلان کرتا ہے نا، بغیر پلان کے کوئی زندگی نہیں ہے. آپ کسی بھی معاملے میں پلان کرتے ہیں، پلاننگ ہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے مستقبل کی کامیابی. اگر آپ بغیر پلان کے کوئی کام شروع کر دیں تو ناکام رہتا ہے. پلاننگ، اس پلاننگ کے لیے بہترین، اپنی پوری زندگی کی پلاننگ کے لیے اس سورے کو اپنے سامنے رکھیں. ہر انسان، پہلی بنیاد تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے. اور کہہ کون رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. یعنی اللہ نے اس کی تخلیق ہی اس طرح کی ہے کہ جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. کیا بات ہے، آپ سوچیں. جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن پیدا ہوا اسی دن سے گھٹنا شروع ہو گیا. وہ آپ کو یہ مفاہیم کہیں اور نہیں ملیں گے، اس لیے کہ لوگ اتنی گہرائی سے سوچنے کے عادی نہیں ہیں جتنی گہرائی سے اسلام اور قرآن چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اس گہرائی سے دیکھیں اس کی، تاکہ آپ کی سمجھ میں ویلیو آئے کہ آپ کی زندگی کی ویلیو ہے کیا. انسان پیدا ہوا، گھٹنا شروع ہو گیا. آپ کہنے تو بڑھ رہا ہے، بڑھ نہیں رہا ہے، گھٹ رہا ہے گھٹ رہا ہے. تو آپ کہیں گے اگر یہ بات ہو گئی تو ایک باریک مسئلہ یہاں آ جائے گا، آپ پھنس جائیں گے. کیا آئے گا؟ بات یہ آئے گی کہ کل ہم یہ کہہ رہے تھے اور اب تک کی مجلسوں میں ہم نے کہا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف وہ لوگ نہیں گھٹ رہے ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام جو دیں. آپ کہہ رہے ہیں بچہ پیدا ہوتے ہی گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، تو اگر گھٹنا شروع ہوا تو اس کو گھٹنے سے ہم کیسے بچائیں؟ اس لیے کہ نہ تو وہ ایمان لا سکتا ہے، نہ عمل صالح کر سکتا ہے. ہم نے کہا اللہ نے اس کا انتظام اسی لیے کیا کہ پیدا ہوتے ہی ایک کان میں اذان کو ہو، ایک کان میں اقامت کو ہو. صلی بھیجے محمد و آل محمد. اور اس کا جو ایمان و عمل صالح ہے اس کا نہیں ہے، اس کے والدین کا ہے، اس آغوش کا ہے کہ جس میں وہ پرورش پا رہا ہے. اسی لیے کہا کہ اطلب العلم من المہد الى اللحد، مہد سے علم حاصل کرنا شروع کرو لحد تک. اب کیسے لحد سے؟ نہ تو ہم لحد میں علم حاصل کر سکتے ہیں، نہ مہد میں علم حاصل کر سکتے ہیں. توجہ کیجیے گا کہ انسان نہ تو مہد میں، یعنی مہد یعنی گہوارہ، آپ 1 مہینے کے تھے، 2 مہینے کے تھے، آپ علم حاصل کر رہے تھے. آپ کو حکم ہے کہ اس وقت سے علم حاصل کرو، حکم اس کو دیا جائے جو سمجھ رہا ہو. اب اس کو کیا پتا؟ پھر جب مر گئے تو کہا جا رہا ہے کہ جب مر جاؤ وہاں لحد تک، قبر تک بھی علم حاصل کرو. وہ بیچارہ قبر تک علم کیسے حاصل کرے؟ وہ تو مر گیا. تو جب اگر ایسی بات ہے تو یہ حکم کیسا ہے؟ اور اسلامی احکام عقل پر مبنی ہے. کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی ذمہ داریاں درمیان میں ہیں، لیکن وہ ساری ذمہ داریاں یہی نہیں ہیں. کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو اس طرف بھی ہیں کسی اور کی، اور اس طرف ہیں کسی اور کی. توجہ کیجیے گا. تو مہد میں جب تھا تو اس کی ذمہ داری یہ تھی، اس پر واجب ہے کہ علم حاصل کرنا شروع کرے مہد سے، مگر یہ وجوب اس کا نہیں ہے، اس کے ماں باپ کا ہے. اسی لیے جیسے ہی آیا اس کے کان میں اذان کہہ دی گئی. اب جب مر گیا تو تم کو علم حاصل کرنا ہے لحد تک. مر گیا، اب علم کیسے حاصل کرے؟ کہا نماز پڑھو، تلقین، نماز اور تلقین اسمع افہم. تو جب بچہ تھا اذان و اقامت، مر گیا تو نماز. یہ ہے مفہوم پورا. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، یعنی تمہاری پوری زندگی صرف اتنی ہے جتنی کہ اذان و اقامت کے بعد نماز کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے. یہ ایک وقفہ تمہاری زندگی ہے.
اذان کہی، اقامت کہی، اس کے بعد نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تم جس کو بہت لمبی زندگی سمجھ رہے ہو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ لمحوں میں گزر جاتی ہے. اور جتنا تم اوپر جاؤ گے، بلندی کی طرف پرواز کرو گے، یہ زندگی اتنی ہی چھوٹی نظر آئے گی، اتنی ہی چھوٹی نظر آئے گی، اتنی ہی مختصر نظر آئے گی. جتنا ہم زمین کی طرف جا رہے ہیں، جتنا ہم زمین سے محبت کر رہے ہیں، اتنی ہی ہم کو زیادہ لگ رہی ہے. ابھی تو 50 سال پڑے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 50 سال 50 لمحوں سے بھی کم میں گزر جاتے ہیں. تو اب تلقین بھی پڑھی، مگر یہ تلقین کون پڑھتا ہے؟ یہ اذان اور اقامت کون دیتا ہے؟ اس پیغمبر اسلام کی حدیث کو سب مانتے ہیں، مگر عمل صرف ایک قوم کرتی ہے. آپ کسی اور جگہ تلقین نہیں پائیں گے. کہتے ہیں یہ تلقین کیا ہو رہی ہے؟ کوئی سمجھ رہا ہے؟ اگر نہیں سمجھا تو رسول اللہ نے کیوں کہا تھا کہ مہد تک علم حاصل کرو؟ یہ سمجھ بھی رہا ہے بے شک. اس کا مطلب یہ کہ علم یہ شروع سے علم آخر تک علم، درمیان میں آپ کی پوری زندگی گزرنی ہے. اور اتنی مختصر ہے، یہ اشارہ دیا کہ وہاں جب اذان و اقامت کہی تو نماز نہیں تھی، یہاں جب نماز پڑھی تو اذان و اقامت نہیں تھی. یہی تمہاری زندگی ہے درمیان میں. مگر یہ بھی دیکھو کہ خدا کیا چاہتا ہے. الا الذین آمنوا کا مقصد یہی ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے، اس نے نظام اس طرح کا قائم کیا تمہارے ماں باپ سے لے کر اور مرنے کے بعد تمہارے وارثوں تک. وہ کام تمہارے والدین کریں گے، یہ کام تمہاری اولاد کرے گی، درمیان میں تم ہو. مگر ہم چاہتے یہ ہیں کہ تمہاری زندگی اتنی پاک اور پاکیزہ گزرے جیسے ایک نمازی جب آتا ہے اذان کہتا ہے اور اقامت کہتا ہے، اس کے بعد جب نماز کہتا ہے تو اقامت کے بعد اور نماز سے پہلے کوئی گناہ نہیں کرتا. کتنی صاف اور پاک زندگی اس کی ہوتی ہے. وہ لمحہ، ایک لمحہ ہو، 2 لمحے، 3 منٹ، 1 منٹ، چند سیکنڈ، جتنے بھی ہیں کتنے پاک ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں تمہاری زندگی اتنی پاک اور پاکیزہ گزرے. جب ایسا ہوگا تو پھر انسان خسارے میں نہیں ہوگا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین. اب چونکہ آج ہم کو پوری گفتگو کا خلاصہ پیش کرنا ہے اور پورے سورے کی کچھ بار کیف تشریح آپ کے سامنے عرض کر دینی ہے، آخری مجلس ہے آج اس سلسلے کی، تو ہمیں جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے. الا الذین آمنوا، علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے. اس پر کل گفتگو ہوئی آپ کے سامنے. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے. مجھ سے ایک اور فرمائش تھی، میں نے ایک اور آیت پڑھی تھی کہ میں اس آیت کو بھی پڑھوں. میں نہیں پڑھ سکوں گا اس لیے کہ بہت مجھے عرض کرنا ہے آج کی اس جو ہے اس سورہ کے تعلق سے آخر تک مجھے گفتگو کرنی ہے مختصر وقت میں. لیکن آیت ضرور پڑھ دوں گا، اتنی تشریح سے نہیں پڑھوں گا. کل بھی میں چاہ رہا تھا کہ کم سے کم پڑھوں، لیکن بہر کیف وقت پھر بھی کل ہو گیا تھا. تو وہ آیت اوریجنلی اس طرح ہے کہ بھی دیکھیں، ایک سوال یہ کریٹ ہوتا ہے کسی بھی انسان کے ذہن میں. یہ 4 مجلسیں سنی، انہوں نے کہا مولانا والعصر ان الانسان لفی خسر کے اوپر پڑھ رہے تھے، ہر انسان گھاٹے میں ہے. تو بھیا دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے بس ہم بیٹھ جائیں کونے میں مسجد کے، صرف بیٹھ کے اللہ اللہ کریں تاکہ ہم فائدے میں رہیں. اس لیے کہ گھاٹا ہے، ہر چیز میں گھاٹا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ جاب چھوڑ دیں، اسلام نہیں کہتا کہ آپ بزنس نہ کریں، اسلام نہیں کہتا کہ آپ ترقی نہ کریں. نہیں، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ پیک پہ رہیں، ٹاپ پہ رہیں. آپ سے بہتر کوئی ڈاکٹر ہونا نہیں چاہیے. اگر فہرست آئے ٹاپ ڈاکٹرز کی تو آپ کا نام سب سے اوپر آنا چاہیے. اگر کہیں فہرست آئے سائنٹسٹ، بہترین جو سائنٹسٹ ہیں دنیا کے، تو اس میں آپ کا نام آنا چاہیے، اوپر آنا چاہیے. جو بیسٹ بزنس مین ہے نا، اس میں آپ کا نام اوپر آنا چاہیے، ہر جگہ اوپر آنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ دولت مند ہونا قابل مذمت نہیں ہے. دولت مند ایک ہے، دولت مند ایک ہے، دولت پرست. پرستش نہ کرو دولت کی، پرستش اس کی کرو، دولت کو اپنے پاس رکھو. یعنی تم دولت پر حکومت کرو، دولت تم پہ حکومت نہ کرے. اگر یہ ہے تو تم قابل تعریف ہو سکتے ہو. اور اس کی مثال میں نے بس دی تھی، اور یہ بات کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں. اور بہت سی مثالیں قرآن مجید میں، اگر اس سورے کے ذیل میں نہ جانے کتنی آیت میں نے دیکھی تھی کہ ان آیات کی تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن بہر کیف اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے کہ میں اس آیت کو دہرا دوں آپ کے سامنے
کہ یہ سوچیں کہ کوئی شخص ترقی کی کس منزل پہ پہنچ سکتا ہے. کوئی مثال انسان جب دیکھ کہ بھئی فلاں دولت کے معاملے میں اس کو دیکھو, پولیٹکس کے معاملے میں اس کو دیکھو, شہرت کے معاملے میں فلاں کو دیکھو, کوئی نہ کوئی ایک مثال آپ دے سکتے ہیں کہیں پر. ان سب کو جمع کر لیجئے. ایک نام اللہ نے قرآن میں ایسا پیش کر دیا ہے, دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں میں, اخروی بات نہیں کر رہا ہوں, انبیاء کی بات اور اولیاء کی بات, ان کے جو اختیارات ہیں معنوی اختیارات اور اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, دنیاوی. ایسا بادشاہ قرآن نے پیش کیا ہے کہ جیسی حکومت نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہونے والی ہے ظاہری دنیا کے لیے. یہ اور بات ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ربی آتنی ملکن لا ينبغی لأحد من بعد, یا اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ پھر ایسی حکومت کسی کو نہیں ملے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, ایسی حکومت کسی کو نہیں ملے گی. اب کوئی یہ نہ سوچے کہ پھر امام زمانوں کو بھی ایسی حکومت نہیں ملے گی جیسے سلیمان کو ملی تھی. نہیں, وہ یہ کہہ رہے کہ ایسی کسی کو نہ ملے. اللہ نے کہا ایسی نہیں دوں گا, اس سے کہیں بہتر دوں گا. ایسی دوں گا کہ تم بھی ان کی حکومت میں رہو گے, تم بھی ان کے تابع فرمان رہو گے. تو جناب سلیمان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. آپ کتنی بھی ترقی کر لیں, کتنی کوشش کر لیں, کوئی بھی بھائی آپ پوری دنیا پہ حکومت کر لیں, تب بھی اگر کوئی ایک ایسا کوئی وقت آ جائے کہ پوری دنیا میں ایک ہی حکومت ہو اور اس کا ایک ہی پریزیڈنٹ ہو دنیا کا, پوری زمین کا, تب بھی اس کی حکومت جناب سلیمان سے کمپیئر نہیں کیا سکتی. اس لیے کہ اللہ نے ان کو جانوروں پر بھی حکومت دی تھی, مچھلیوں پر حکومت دی تھی, پرندوں پر حکومت دی تھی, کتنی حکومتیں تھی, کیا طاقت تھی, کیا پاور تھا, کیا دولت تھی, کیا اختیار تھا, کیا شہرت تھی. یعنی اس کو کوئی کمپیئر نہیں کر سکتا کسی سے بھی. مگر کیا بری بات تھی کہ وہ اتنے دولت مند تھے؟ کیا بری بات تھی کہ وہ اتنی شہرت تھی ان کی؟ کیا بری بات ہے کہ اتنے پاور تھا ان کا؟ نہیں, بہت اچھی بات تھی. مگر کیوں اچھی بات تھی؟ کیا وجہ تھی ان کی اچھی بات ہونے کی؟ تو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کو وعملوا الصالحات کیا ہے؟ وعملوا الصالحات, صالحات پر عمل کرو. تو بہت سے واقعات ہیں جناب سلیمان کے بڑے دلچسپ, مگر وہ موقع جبکہ وہ گزر رہے ہیں ایک وادی سے, وادی النمل, اور وہاں ایک چیونٹی ہے, چیونٹیوں کا سردار چیونٹیوں سے کہتا ہے کہ اپنے بلوں میں چلے جاؤ, سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ تم کو لیحطمنکم, کہ ایسا نہ ہو کہ تم کو بالکل کچل کے رکھ دے, وہم لا یشعرون, ان کو پتہ بھی نہیں چلے کہ تم کو کچل دیا انہوں نے, تو ذرا ان سے بچو, آگے بڑھو. جناب سلیمان نے اس آواز کو سن لیا. اب اتنا پاور بھی کسی کے پاس نہیں ہو سکتا کہ وہ چونٹی کی آواز کو سن لے, اور بلانے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ بلند کر لیا, ادھر آ, رکھ لیا ہاتھ پر. ہاں بھائی کیا کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ تم ہم کو ظالم سمجھتے ہو, ہم ایسے کچل کے چلے جائیں گے تم کو؟ کہا سرکار میں نے آپ کو تو کہا ہی نہیں, آپ کے جنود کو کہا تھا, آپ کے لشکر کو. بھئی آپ معصوم ہیں, آپ کے صحابی سارے تھوڑی معصوم ہیں, توجہ نا, میں نے آپ کو نہیں کہا, اور یہ حقیقت قرآن میں ان کو نہیں کہا کہ جناب سلیمان کچل کے چلے جائیں گے, ان کا لشکر کچل دے گا تمہیں. لشکر میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں, وہ خود بچ جائیں چاہے کوئی کچلا جائے, اور اس بچنے کے لیے کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں. تو اگر وہ نکل گئے, بھگدڑ مچ گئی مثلا مثال کے طور پر, تو کیا ہوگا؟ تو کہا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا, میں نے کہا کہ تم سب چلے جاؤ, اس لیے کہ ان کا لشکر آ رہا تم کو کچل دے گا. تو اسی درمیانی گفتگو ہاتھ کے اوپر ہے, وہ بات ہو رہی ہے کہ تم چیونٹی, تم سوچو تو صحیح, اپنے وجود کو دیکھو, اور تم کس سے بات کر رہی ہو؟ کہا سرکار مجھے معلوم ہے کس سے بات کروں, لیکن گستاخی اگر معاف ہو تو میں ایک بات عرض کروں گا. کیا کہنا چاہتی ہوں؟ کہ اس لمحے ایک پہلو فضیلت کا میرا ایسا ہے جو آپ سے زیادہ ہے. میرا ایک فضیلت کا پہلو ایسا جو آپ سے زیادہ ہے. کہا اچھا تمہاری یہ ہمت, سرکار معاف کر دیجئے,
کیا کروں, آپ اللہ کے نبی ہیں, مجھے کہنا پڑ رہا ہے, وہ تمہاری کون سی فضیلت ہے؟ کہا حضور آپ کے پیر ہیں زمین پر, میرے ہیں نبی کے ہاتھ پر. یہ ہے قرآن جو اشارے دیتا میرے دوستو, یہ غلو نہیں ہے, یہ اسی نبی کی تعریف ہے کہ اگر ہم کبھی یہ کہہ دیں کہ دیکھو تو صحیح کس کے پیر کہاں ہے کہ نہیں. تو اس موقع پر جب یہ سب گفتگو ہو رہی تھی تو ایک افتخار ہوا جناب سلیمان کو کہ ایک چیونٹی کی کہ دل میں بھی میری یہ عظمت ہے, یہ عظمت ہے. اب یہ تصور اگر کسی اور ذہن میں آ جائے تو کیا کرے گا؟ غرور کی ایک کیفیت پیدا ہوگی کہ نہیں؟ غرور کی کیفیت کہ چیونٹی تک, یعنی اور جانوروں کو چھوڑو, انسانوں کو چھوڑو, یہ چیونٹی, اس کے دل میں بھی میری کیا ہیبت ہے اور کیا میری جلالت ہے, یعنی میں کیا ہوں. دیکھو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا کے بعد عملوا الصالحات کی شرط اسی لیے رکھی کہ اس طرح کا غرور پیدا نہ ہو. تو اب سنیے کیا کہا جناب سلیمان نے, بس اس کو سن لیجئے, میں اس کی زیادہ تشریح نہیں کر رہا ہوں اس لیے جلدی سے گزر رہا ہوں اس بار. انہوں نے کہا فتبسم ضاحکا من قولها, ان کی بات سنی, سن کے مسکرانے لگے, مسکرائے اور مسکرا کے کیا کہا؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی, یا اللہ مجھے توفیق دے کہ تو نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں میں اس کا شکر ادا کروں. یعنی کہا یا اللہ تو نے مجھ کو کیا حکومت دے دی, کیا بات ہے, کتنا مجھ کو بڑا تو نے بنا دیا. نہیں, کچھ نہیں بنایا, جو تو نے جو کچھ بھی ہے میرے پاس تیری طرف سے ہے. یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نعمت کا ہمیشہ شکر ادا کرتا رہوں. وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ, نہ صرف مجھ پر, میرے والدین پر بھی جو تو نے احسانات کیے تھے. میرے باپ ایسے, میرے دادا یوں تھے, ہوں گے آپ کیا ہیں, یوں ہمارے پردادا یہ کیا کرتے تھے. ضرور فخر کریں اگر اچھے کام کرتے تھے تو ضرور فخر کریں, لیکن ساتھ میں کیا کہیں, یا اللہ مجھے توفیق دے کہ جو تو نے نعمتیں مجھ پر اور میرے آباء و اجداد پر نازل کی تھیں میں ان کا شکر ادا کر سکوں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, اور میں ایسا عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے. وہ عمل کہ جس سے تو راضی ہو جائے میں وہ کرتا رہوں. بادشاہ بنا دیا, اتنی شہرت دے دی, اتنی طاقت دے دی, اتنا اختیار دے دیا, مگر وہ خسارے میں نہیں ہے. کیوں خسارے میں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کہہ یہ رہے ہیں یا اللہ مجھے شکر کی توفیق دے. یہ ہے الا الذین آمنوا ان اعمل صالحا وعملوا الصالحات, ایسا عمل کروں کہ تو راضی ہو جا, یعنی میں وہ کام کرتا رہوں جو جس کو تو پسند کرتا ہے اور تو راضی ہو جا. مگر ہم یہی کہتے ہیں کہ جب کتنی بڑی حکومت دی تھی, ایسی حکومت کسی اور کو مت دینا, ٹھیک ہے ایسی حکومت کسی کو نہیں دوں گا. مگر آپ دیکھیں ذرا فرق, ایک نبی وہ ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا عمل کروں تو راضی ہو جا, ایک نبی وہ ہے کہ جس سے خدا یہ کہہ رہا ہے میں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, تو خلاصے گفتگو یہ, اس پر اور گفتگو ہو سکتی تھی لیکن صرف میں اشارہ دے رہا ہوں. اور اس سورہ نمل کی آیت نمبر 19 ہے, اس کو جا کر پڑھیں آپ, اور اس سے پہلے کی آیتیں بھی, اس کے بعد کی آیتیں, بڑا میسج ہے اس میں. اور سب جن کے پاس قرآن ہے نہ وہ کبھی پریشان ہو سکتے ہیں, نہ ان کو کبھی سٹریس ہو سکتا ہے, نہ انہیں کسی طرح کی تکلیف ہو سکتی ہے. اس دنیاوی تکالیف کے بعد ان مشکلات کو فیل نہیں کر سکتے, خوش رہیں گے اور ایمان کی منزل پر ثابت قدم رہیں گے, ڈگمگائیں گے نہیں ان کے قدم.
امتحانات کی منزل میں اگر صحیح معنی میں قرآن اور اہل بیت کے میسج کو ہم سمجھ لیں تو یا اللہ ہمیں ایمان کی منزل پر ثابت قدم رکھ اور عمل صالح. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں. اب بات یہ ہے کہ چلیں عمل صالح. عمل صالح کے بعد ایک آیا لفظ وتواصوا بالحق. اچھا تو جو لوگ خسارے سے بچنا چاہتے ہیں کہ انہیں نقصان نہ ہو, الا الذین آمنوا, ایمان لیا ہے تاکہ ہم خسارے میں نہ ہو, عمل صالح بھی کیے, نیک ہو گئے, تو اب کافی ہے, خسارے سے بچ گئے. خسارے سے نہیں بچے. کیوں؟ اس لیے کہ بھی اور ہے لفظ وتواصوا بالحق, اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کی. تواصو جو ہے نا باب مفاعلت سے ہے, باب تفاعل سے, جس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں طرف سے جو فعل واقع ہو وہ اس باب سے آتا ہے. وتواصوا بالحق, جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں یہ مومن تو ایک دوسرے کو وصیت کریں حق کی, یاد دلائیں حق, سچائی یاد دلائیں, گناہوں پہ راضی نہ ہو جائیں ایک دوسرے کی. نہیں میرے تعلقات ہیں, میں اس کو کیوں برا لگے گا. اس کو برا جب لگنا چاہیے جب آپ اس کے گناہ کے اوپر راضی ہو جائیں. وتواصوا بالحق. اس کو یاد رکھیے کہ مجھے معلوم ہے سناٹا ہونا ہی تھا یہاں پر, لیکن بھائی یہ قرآن کا پیغام ہے میرے بھائی. وتواصوا بالحق. ہر شخص اپنے کو, میں خود مثلا اپنے کو دیکھوں کہ میں کس حد تک تواصوا بالحق کے اوپر عمل کرتا ہوں. تو پہلی منزل ہے کہ خود میں مومن ہو جاؤں, میں خود نیک کام کروں. یہ بہت بڑا کام ہے, معمولی مسئلہ نہیں ہے. اب اس کے اوپر ایک اور ذمہ داری اللہ نے لا دی کہ نہیں ابھی تم خسارے سے نہیں بچے بھائی, خوش مت ہو جاؤ. بڑے مومن ہیں, بڑے پکے مومن ہیں, بہت نیک عمل کرتے ہیں, اچھی بات ہے, بہت عمدہ بات ہے, لیکن ابھی خوش مت ہو, ابھی کام باقی. کیا وہ تواصوا بالحق, حق کی وصیت کرو. جس مومن سے ملے اس کو دیکھو, اس تک حق کی بات پہنچاؤ, چھپاؤ نہیں حق کو دوستی میں, تعلقات میں. اچھا حق چھپانا اور بات ہے, گناہ میں شامل ہونا اور بات ہے, یہ اس سے بھی سخت ہے. تو اس کو سمجھتے رہیں, بعد میں غور کرتے رہیں. چلیں میں اس کے اوپر زیادہ نہیں بولوں گا تاکہ آپ پریشان نہ ہو. صلوات پڑھیں محمد والے. لیکن میں جانتا ہوں کہ ایک مومن جو ہے نا کبھی خوشی خوشی گناہ نہیں کر سکتا اور نہیں کرتا. حالات ہیں, کہتے ہیں فلاں مجبوری ہے اور فلاں, ان مجبوریوں کو بالکل ڈس ریگارڈ کریں, اپنے کو مضبوط رکھیں, اسٹرانگ بنائیں اور پرواہ نہ کریں, نہ معاشرے کی پرواہ کریں, کیونکہ معاشرہ تو ہم ہی تو بنا رہے ہیں, معاشرہ ہی تو معاشرہ ہے. یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح آپ یہاں بیٹھے ہیں ہمیشہ اسی طرح بیٹھ کے ہر جگہ ایسے ہی بیٹھا کیجیے. بس فرق یہ ہے کہ تھوڑا سا کپڑے کچھ چینج کر سکتے ہیں آپ, کوئی بات نہیں, کچھ دوسرے کپڑے پہن سکتے ہیں, کچھ کلرفل کپڑے پہن سکتے ہیں, فائن, لیکن بس اسی طرح بیٹھیں. اسی طرح کا مطلب یہ نہیں کہ زمین ہی پہ بیٹھیں, لیکن اس طرح کا مطلب یہ ہے کہ کسی گناہ کے بغیر بیٹھیں. اگر کوئی یہ کہے نہیں وہ مزہ ہی نہیں آئے گا, تو پھر کہاں ایمان ہے؟ یعنی مزہ گناہ میں آتا ہے, سوچنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتے نہیں مزہ نہیں آئے گا اس طرح, کیا ہے, بور ہے یہ, بورنگ گیدرنگ, ذرا کچھ مزہ آئے. مزہ آئے بھائی, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک مومن کو گناہ میں مزہ آئے, خدا کے لیے اکیلے سوچو, تنہا. اس لیے کہ اگر تم ہم سے سنو گے, اس سے سنو گے تو کہیں گے ہم کو کہہ رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں. نہیں, اکیلے بیٹھ جاؤ تنہائی میں, سورہ عصر کو پڑھو, ایک ایک لفظ کو پڑھو, اور خود سوچ لو کہ کبھی تمہاری زبان سے لفظ نکل سکتا ہے کہ بھائی گانا نہیں ہے تو مجھ کو کیا مزہ آ رہا ہے اس میں, گانا تو ہے ہی نہیں, ارے کیا یہ بالکل سادہ سادہ کر دیا سارا معاملہ. نہیں, بلکہ خشک, سوکھا سوکھا. اچھا تو میرے دوستو, وتواصوا بالحق, یہ سخت منزل ہے. تیسری منزل ایمان
ایمان کا ریفلیکشن ہے عمل. ایک میں نے مثال آپ کو دی تھی نا برف کی, ایک اور مثال سن لیجئے ایمان اور عمل کا جو کنیکشن ہے, اس کی جو ریلیشن شپ ہے. یہ آپ بیٹھے نا اس ہال کے اندر, ابھی آپ باہر چلے جائیں, یہ کھڑکیاں ہیں, یہ کھڑکیاں, ان کھڑکیوں کو دیکھ کے باہر کھڑے ہو کر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اندر لائٹ جل رہی ہے یا بجھ گئی ہے. آپ نے باہر سے کیسے پتا چلا لیا؟ کہا بھائی لائٹ تو اندر تھی, آپ باہر, آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ جل رہی ہے کہ نہیں؟ کہا بھائی لائٹ جو ہے وہ باہر نکل رہی تھی, کھڑکیوں سے نظر آ رہی تھی, معلوم ہو رہی تھی. ایمان دل میں ہوتا ہے, عمل کی کھڑکیوں سے ظاہر ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا مومن ہو عمل نہیں کرتا, یہ تو بس چھوڑ دیں, آپ اس بات کو چھوڑ ہی دیں, ہو ہی نہیں سکتی یہ بات. مومن ہو عمل نہیں کرتا. مومن ہوگے تو یقینی طور پر اس کا ریفلیکشن اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ظاہر ہوگا. وتواصوا بالحق کے اوپر بہت کچھ گفتگو کی ضرورت ہے, لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ خود ایک مستقل موضوع ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک مومن کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے, واجبات شرعی میں سے ہے. جیسے نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, ایسے ہی, اور یہ اس کا ایک چیپٹر ہے فقہ میں, جا کے اس کو پڑھا کیجئے, پڑھ لیجئے اس کو. ایک مومن کے فرائض میں سے امر بالمعروف نہی عن المنکر. لیکن ایک چیز ضرور کہوں گا کہ یہ ایک حق, وصیت کی حق کی کیا مطلب, کیوں اس کو رکھا لازم؟ کہا اس لیے کہ دیکھو ایمان مومن یعنی اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک مسلمان کو یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کرے. ایک اچھا انسان یہی کرتا ہے, اور اسلام انسان کو اچھا انسان بنانا چاہتا ہے. اچھے انسان کو مسلمان کہتے ہیں. کہا جب تم اچھے انسان ہو تو جو تمہارے پاس نعمت ہے اس کو شیئر کرو. تو ہمارے پاس ایمان سب سے بڑی نعمت ہے, بلا شبہ ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, تو پھر اس کو شیئر کرو دوسرے کے ساتھ. یہ شیئر کرنا ہی وتواصوا بالحق ہے. عمل اچھا کرتے ہو, یہ عمل کی توفیق اللہ نے تم کو دی ہے. مثلا یہ مجلسوں میں شرکت کرنا, یہ بہت بڑی توفیق ہے اللہ کی جانب سے. دور دور سے آپ لوگ آتے ہیں, اپنے کام کاج چھوڑ کر آتے ہیں, نیکسٹ ڈے پھر کام پر جاتے ہیں, مگر رات کو آپ بیٹھ کر یہ مولا کا ذکر سننے چلے آتے ہیں. یہ توفیق الہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اگر یہ توفیق الہی ہے, اس کو شیئر کرو دوسرے کے ساتھ, تیار کرو اور ایک ایسی نسل کہ جو ان مجموعوں کو بھرتی رہے, ان جگہوں کو فل کرتی رہے. تو آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کو شیئر کریں, اس کو کہتے ہیں تواصوا بالحق. لیکن اس میں کہنا ہی چاہیے تھا کہ جو شخص مومن ہے ایمان کے بعد عمل بھی کرے, عمل کے بعد ایمان اور عمل کی وصیت بھی کرے. مگر یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا. کیا؟ حق. ایک لفظ استعمال کیا, حق. یعنی ایمان ہی حق ہے, عمل بھی حق ہے. یہ دونوں حق ہیں. جب یہ دونوں حق ہیں تو اب وہ بات پھر پلٹ کر آتی ہے, میں کیا کروں؟ بات وہی ہے جو ایمان کے اوپر تھی کہ ایمان ہے کیا, مجسم ایمان دکھاؤ. تو حق ہے کیا, مجسم حق دکھاؤ. تو پیغمبر اسلام نے یہاں آواز دی, علی حق ہے. علی نہ صرف حق ہے, علی مع الحق والحق مع علی. اور یا اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ, جدھر جدھر علی موڑے. یہ نہیں کہ علی کو ادھر ادھر موڑ, جدھر جدھر حق موڑے. اس لیے کہ نہ جانے کوئی کھڑا ہو جاتا سامنے مڑنے لگتا. علی کے سامنے کبھی کوئی رکوع کر رہا ہے, کبھی کوئی سجدہ کر رہا ہے, کہہ رہا ہے دیکھو علی میرے پیچھے رکوع اور سجدہ کر رہے. کا نہیں, حق اگر ہے اس کو علی کے پیچھے رکھ. اگر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو حق نہیں, باطل ہو جائے گا. توجہ کیجئے, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ.
تواصو بالحق کا ایک دو جملوں میں خلاصہ پیش کر دوں میں آپ کے سامنے، نہیں تو یہ بہت بڑا مضمون ہے اپنے طور پر. وہ یہ ہے کہ جہاں بیٹھو 4 آدمی 5 آدمی 2 آدمی، اپنا وقت ضائع نہ کرو. والعصر ان الانسان لفی خسر، اتنا ٹائم ویسٹ مت کرو. ٹائم بہت قیمتی ہے. اس کی غیبت کر رہے ہو، اس کی غیبت کر رہے ہو، اس نے کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا. غیبت نہ کرو. پھر کیا کرو؟ بیٹھو حق کی بات کرو. حق کیا ہے؟ حق مجسم کی بات کرو، علی کا ذکر کرو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری طرف سے نہیں ہے. زینو مجالسکم، اللہ نے کہا کہ میں نے علی کی محبت سے تمہارے دلوں کو زینت دی. یاد ہے کل کی آیت؟ میں نے تمہارے دلوں کو زینت دی، تم اپنی مجلسوں کو زینت دے لو. اور آپ یقین جانیں، آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں. اور کیا ہوگا آپ نے کہ جب کبھی 4-5 آدمی بیٹھے ہیں کہ کیا مضمون ہو، کیا بات کریں، کس سبجیکٹ کے اوپر گفتگو کریں، تو پھر آپ علی کی بات چھیڑیے، دیکھیے کتنا آپ کو مزہ آتا ہے. ان کے اصحاب کا ذکر کیجئے، ان واقعات کا کتنا لطف آئے گا. وہ مجلس میں کتنا آپ کو مزہ آ جائے گا. بہترین ریئل فن یہی فن ہے. اور صحیح فنکار یہی فن یوز کرتا ہے کہ علی کا ذکر کرتا رہے. علی کے ذکر سے ہٹو گے فن ختم ہو گیا. تو فن کیا ہے اور حقیقی لطف کیا ہے؟ ذکر علی کرو جہاں بیٹھو، ادھر ادھر کی باتیں نہیں. جلدی سے چوتھی چیز پر میں آ گیا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تواصو بالصبر کیا ہے؟ صبر کی وصیت کرو. اس سیکوینس کا فلسفہ کیا ہے؟ ایمان، عمل، حق، صبر. کیوں؟ کیا صبر ان سب سے آگے کا ہے؟ یعنی ایمان سے بڑھ کر، عمل صالح سے بڑھ کر، حق سے بڑھ کر ہے صبر؟ صبر کی منزل کیا ہے؟ پھر میں نے عرض کیا کہ اب یہ خود ایک مضمون ہے صبر، اور اس کو قرآن مجید نے مختلف آیات میں کس طرح استعمال کیا ہے. لیکن جب آپ اس سورے پر غور کرتے ہیں تو یہ ہے خلاصہ ہماری 4 مجالس کی گفتگو کا. یعنی ہم کچھ لے کے اٹھیں، یہی تو ہے نا. اور یہ برکت ہے اس مجلس کی کہ واقعا ہم اپنے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ایمان میں استحکام الحمدللہ پیدا ہوتا ہے مجالس سن کر، اور عمل بھی بہتر ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ بہترین تواصو بالحق ہے. اس سے بہتر تواصو بالحق اور کون کر سکتا ہے اس منبر سے بہتر؟ صبر کیا ہے؟ تواصو بالصبر میں آپ کو صبر کی، بھائی صبر کریں، کوئی مشکل پڑ جائے تو صبر کریں، کوئی بات نہیں. وہ جو مفہوم ہے صبر آپ کے ذہن میں بالکل صحیح ہے اپنی جگہ، مگر یہاں جو صبر کہا گیا کیوں اس کو آخر میں رکھا؟ اب اس سیکوینس کو اگر سمجھ گئے ہم تو والعصر سے لے کر بالصبر تک پورا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیں انسان گھاٹے میں ہے، گھاٹے سے اگر بچنا ہے تمہیں مومن ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے مومن ہو گئے، یا اللہ ہم ایمان لے آئے ان چیزوں کے اوپر جس پر تو نے ایمان رکھنا واجب قرار دیا. نہیں ابھی نہیں، عمل بھی کرو. ٹھیک ہم نے اس کی پریکٹس بھی کی. اللہ جو ہم نے مانا اس کو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی بھی کر رہے ہیں. ابھی نہیں بچے تم خسارے سے، پھر کیا کریں؟ کہا اسی پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ. مومن ہو خود نہیں، اپنے بچوں کو سکھا رہے ہو یہی ایمان، اپنے بچوں کو بتا رہے ہو یہی، اولاد تک پہنچا رہے ہو، دوستوں تک، احباب تک، ہمسایوں تک، جس سے ملاقات کرتے ہو ان سے، ان کو اہل بیت کا ذکر بتاتے ہو، ان کو یہ ایمان بتاتے ہو، ان کو اللہ کی جو ہے حقیقت، وحدانیت کی حقیقت بتاتے ہو. تبلیغ جب تک نہ کرو دین کی اس وقت تک تم آپس میں تواصو بالحق.
دیکھیں تواصو بالحق میں تبلیغ باہر کی دنیا میں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَأْمُرُونَ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ خیر کی طرف بلانا اور امر بالمعروف کیا فرق ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ خیر کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے عقیدے کی طرف بلائے، امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ عمل کی طرف بلائے۔ مگر تواصو بالحق میں دونوں چیزیں شامل ہو گئی، عقیدے کی طرف بھی بلاؤ، عمل کی طرف بھی بلاؤ۔ تواصو بالحق کرو، یہ کام اپنے دوستوں سے بات کرو، اگر ان کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھو گناہ کا، ان کو روکنے کی کوشش کرو۔ اگر غلط عقیدے کی بات کر رہے ہیں تو ان کے عقیدے کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، اپنی بات دوسروں تک، غیر مسلموں تک پہنچاؤ۔ جو اہل بیت کو نہیں پہچانتے ان کو اہل بیت کا تعارف کرانے کی کوشش کرو۔ یہ ہے تواصو بالحق۔ مگر تواصو بالحق اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ سب سے سخت کام ہے، ایمان سے بھی مشکل ہے، عمل صالح سے بھی زیادہ دشوار ہے۔ تواصو بالحق، سچ بات کہنا، سچائی کو دوسروں تک پہنچانا۔ اب اس میں تکلیفیں ہوں گی، اذیتیں ہوں گی، ظاہری دنیاوی تمہارا نقصان بھی ہو سکتا ہے، تمہارا احباب تم سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ان تمام مشکلوں کے سامنے تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ یہ صبر اس لیے آخر میں ہے، کیوں؟ صبر کا تعلق ہے تواصو بالحق سے، عمل کا تعلق ہے ایمان سے۔ تو چونکہ تواصو بالحق ایک سخت کام تھا تو اللہ نے کہا آپس میں صبر کی وصیت کرو۔ اور صبر کا ڈیفینیشن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ الصبر صبران، صبر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک صبر اس چیز پر جو تمہیں پسند ہے، ایک صبر اس چیز پر جو تمہیں ناپسند ہے۔ جو تمہیں پسند ہے اس پر صبر کرنا، یعنی ثبات قدم۔ اب علی کی محبت میں زبان کٹ جائے، سولی پہ چڑھ جائیں، قتل ہو جائیں، اولاد ذبح ہو جائے، اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کہے جائیے ظالم کہ علی کی محبت چھوڑ دو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے، وہ کہے گا میں پوری کائنات کو چھوڑ دوں گا، علی کی محبت کو نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بس ثبات قدم اس کا نام صبر ہے، اس چیز کے اوپر جو ہم پسند کر رہے ہیں، اور ایک ہے صبر اس چیز کے اوپر جو آپ کو پسند نہیں ہے، اس کے اوپر صبر۔ کیا پسند نہیں ہے؟ گناہوں کی طرف اٹریکشن ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ رک جاؤ، اب یہ پسند نہیں آ رہا ہے کہ رک جائیں، نہیں رک جاؤ، گناہ کی طرف مت جاؤ، رک جاؤ، ان ناپسندیدہ چیزوں کی طرف مت جاؤ۔ اس رک جانے کو صبر کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ دو صبر ہیں عظیم، جو شخص ان دونوں صبر میں کامیاب ہو گیا، واجبات پر ثبات قدم کرنا ہی کرنا ہے، اور محرمات سے روکنا، اپنے آپ کو رکنا ہی رکنا ہے۔ ان دونوں منزلوں میں جو صبر کی منزل پر آ جائے وہ کامیاب ہے۔ بس اب آئیے میں پلٹ کے اس کا ایک اور پہلو پیش کر کے ایک فقرے میں اور گفتگو کو تمام کروں۔ اگر قرآن مجید صرف اس طرح کی آیتیں پیش کرتا اور مفسرین پہ چھوڑ دیتا کہ جاؤ تم اس کی تفسیر کرو، تو بہت سی آیتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے نہ صرف یہ کہ تفسیر اہل بیت کے حوالے کی کہ تم سمجھاؤ، بلکہ اس کی پریکٹیکل تفسیر بھی اہل بیت کے حوالے کی۔ اے اہل بیت، اس کو تم پریکٹیکلی لوگوں کو بتاؤ کہ بھی دیکھو یہ ایسے ہو سکتا ہے، یہ دیکھو کہ کوئی شخص خسارے سے کیسے بچ سکتا ہے ایمان کے ساتھ۔ عمل صالح کر کے دکھاؤ ان کو، ایمان کے نمونے پیش کرو، عمل صالح کے نمونے پیش کرو، تواصو بالحق کے نمونے پیش کرو، اور صبر کی اس انتہا تک پہنچا دو، منزلوں کو صبر کی، کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں فلاں منزل پر صبر کیسے کروں۔ کوئی شخص دنیا میں یہ کہنے والا نہ ملے
کہ مجھ پہ اتنی مشکلیں آ گئی، میں صبر کیسے کروں؟ کچھ بھی ہو جائے کوئی انسان، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اس کی وہ فضیلتیں نہیں ہو سکتی جو علی کی فضیلتیں تھیں. حالانکہ یہ جملہ بھی میرا صحیح نہیں ہے، کہنا میں یہ چاہیے کہ ایک ذرہ بھی علی کے فضائل میں سے پوری دنیا مل کر بھی چاہے تو اس کا تقابل نہیں کر سکتی. تو پھر کوئی کتنا بڑا ہو جائے. سوچو جب علی جیسا جو فضائل کی انتہا پر ہے، جب مصیبتیں آتی ہیں تو مصیبتوں بھی اس کی انتہا پر ہوتی ہیں، مصائب بھی انتہا پر ہیں. اور علی کے فضائل اور مصائب عجیب ہیں. نہ لوگوں کو اہل بیت کے فضائل سمجھ میں آتے ہیں، نہ اہل بیت کے مصائب سمجھ میں آتے ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب تواصوا بالحق کی منزل کو آپ دیکھیں، حق کی بات علی سے کرنے والا زیادہ کوئی ہوگا؟ قدم قدم پر نصیحتیں، قدم قدم پر نصیحتیں. اور ان نصیحتوں میں سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ دیکھو یتیموں کا خیال رکھنا. اپنی آخری وصیت میں بھی فرمائی ہے آپ نے کہ دیکھو یتیموں کا خیال رکھنا، دیکھو غریبوں کا خیال رکھنا، دیکھو کسی پر ظلم نہ کرنا. اور پانی کے تعلق سے تو امام کے احکام بہت سخت ہیں. معاویہ نے جب پانی روکا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کے قدمے میں پانی آیا تو کہا سب کو پانی پلاؤ. مولا کائنات ہیں، معاویہ کا لشکر ہے اور زخمی لوگ پڑے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ سے جا کر ان زخمیوں کو جو معاویہ کے لشکر کے زخمی ہیں پانی پلا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے یا علی یہ تو آپ کے دشمن ہیں، آپ ان کو پانی پلا رہے ہیں. کہا انسان تو ہیں. بس اس کو کہتے ہیں علی. دشمن کو پانی پلا رہا ہے، دشمن کو پانی پلا رہا ہے، مگر اسی کی پوتی ننھی سی بچی شمر سے کہتے شمر تھوڑا سا پانی دے دے، اور وہ بچی کو تسلی دے کر کہتا ہے ہاں ہاں دوں گا، رک جا پہلے میں اپنے پورے لشکر کو پانی پلا دوں گا. اور جب لشکر کو پانی پلا چکتا ہے پھر کہتی ہے اب تو لشکر پانی پی چکا، اب دے دے. تو وہ کہتا رک جا رک جا، میں پہلے ان جانوروں کو پانی پلا دوں. اور جب جانور بھی پانی پی لیتے ہیں، سوچیں یہ جملہ ہی کتنا سخت ہوگا زینب کے دل پر، سید سجاد کے دل پر. جناب سید سجاد بھائی ہیں، 22 سال کا جوان بھائی، ان کے سامنے ان کی ننھی سی بہن پیاس سے تڑپ کے قاتل سے پانی کا سوال کر رہی ہے، اور وہ یہ جواب دیتا ہے پہلے جانور کو پلا دوں پھر علی کی پوتی کو پلاؤں گا پانی. اور سکینہ انتظار کرتی ہے، اور اس کے بعد جب جانور بھی پانی پی لیتے ہیں اب سکینہ آتی ہے. وہ علی جو دشمنوں کو پانی پلا رہا تھا، یہ کس علی کی پوتی ہے؟ اسی علی کی پوتی ہے کہ جس کے سامنے جب ابن ملجم کو لایا گیا ہے اور امام نے اس کے خشک ہونٹوں کو دیکھا اور ان کے سامنے شربت پیش کیا گیا تو امام نے اپنے ہاتھ سے شربت لیا اور کہا پہلے اس کو پلاؤ. مولا یہ قاتل ہے آپ کا. کہا قاتل صحیح، میں اس کی پیاس کیسے دیکھ لوں؟ یہ بتاؤ میں اس کی پیاس کیسے دیکھ لوں؟ تو کیا اس وقت زینب نے تڑپ کے علی سے نہیں کہا ہوگا یا علی آپ کی یہ پوتی اتنی پیاسی ہے، اس ظالم سے تھوڑا سا پانی مانگ رہی ہے، اور یہ ظالم جانوروں کو پانی پلانے کے بعد سکینہ کو تسلی دیتا ہے کہ ہاں تم کو پانی ملے گا، کاش پہلے ہی منع کر دیتا. اور جب وہ آگے بڑھتی ہے کہا ہاتھ آگے بڑھاؤ. پینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے تھے کہ ایک مرتبہ ظالم نے پانی کو زمین پر بہا دیا. سکینہ بہتے ہوئے پانی کو دیکھتی رہی، کبھی عباس کو پکارتی تھی، کبھی حسین سے شکایت کرتی تھی. آپ کی زحمت تمام یا ایام عزا تھے، آپ نے پرسا دیا اہل بیت کو، اہل بیت کو پرسا دیا، آپ نے علی کے بچوں کو پرسا دیا، آپ نے امام زمانہ کو پرسا دیا. مولا اس پرسے کو قبول کریں.
لیکن آپ جن لمحوں میں اس وقت بیٹھے ہیں نا، یہ جو وقت ہے یہ عجیب وقت ہے. ایک کل کی رات تھی، ایک آج کی رات ہے. یہ وہ رات ہے کہ جب علی کا جنازہ اٹھ چکا ہے. علی کی اولاد حسن و حسین علی کو لے کر دفن کرنے جا چکے ہیں. جنازہ نکلنے کے بعد جو پہلی رات آتی ہے وہ رات بہت سخت ہوتی ہے، وہ رات بہت دشوار ہوتی ہے گھر والوں کے لیے، بہت سخت. کیوں؟ اس لیے کہ کل تک علی تھے، ٹھیک ہے تڑپ رہے تھے تکلیف سے، مگر موجود تھے نگاہوں کے سامنے. اب وہ بستر خالی ہے، علی گھر میں نہیں ہے. اب وہ زینب موجود ہے، بابا نہیں ہے. ام کلثوم موجود ہے، بابا نہیں ہے. حسن ہے، باپ نہیں ہے. حسین ہے، علی نہیں ہے. اب یہ تنہائی جو محسوس ہو رہی ہے بچوں کو، اسی لیے اس رات کو شام غریبہ کہا جاتا ہے. مگر میں کہوں گا شہزادی زینب، آپ کے بابا کا پرسہ ہم سب دینے آئے، ہم آپ کا پرسہ دیتے ہیں. آپ کے بابا کا انتقال ہوا، جنازہ نکلا، شام غریبہ بھی آئی، مگر یہ شام کربلا کی شام سے بہت مختلف ہے. ارے کوئی گھر جلانے نہیں آیا، کوئی اسیر کرنے نہیں آیا، کوئی تماچے مارنے نہیں آیا. اے شہزادی زینب، آپ کے بابا کا جنازہ نکلا، کسی نے آپ کو اذیت نہیں دی، چادر نہیں چھینی، تماچے نہیں مارے. ارے جب آپ کے بابا اس دنیا سے جا رہے تھے، آپ نے بابا کے سینے پہ اپنا سر رکھ کر کہا بابا کربلا کی کچھ کہانی سناؤ. مگر میں کہوں گا شہزادی، ہائے کربلا میں ایک بچی اور ہے جو اپنے بابا کے سینے کے اوپر سر رکھتی ہے، مگر ایسے سینے پر جس پر سر نہیں ہے. اب جو شام غریبہ کربلا میں آئی، خیمے جل رہے ہیں، ارے بچے خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے ہیں. ہائے سکینہ کیا کرے، واہ حسینہ کی صدا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار ہمارے عمل صالح کو قبول فرما، سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سنن کی توفیق کرامت فرما. خداوندہ ان ایام میں ہم نے تیرا جو بھی ذکر کیا، اس سورے کی روشنی میں ہم نے جو بھی گفتگو کی، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے کلام کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بنا سکیں. خداوندہ قرآن کی تلاوت اور قرآن فہمی میں ہمیں لذت آنے لگے، ہمیں قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق کرامت فرما، اور اہل بیت سے ہمارے ارتباط کو قوی سے قوی تر فرما. ہمارے دلوں میں اس عشق کو، اس محبت کو اور قوی اور مستحکم بنا دے. خداوندہ نسلوں میں ہماری قیامت تک یہ محبت قائم و برقرار رہے. خداوندہ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اس پوری دنیا میں آج مصیبت میں گرفتار ہیں. روز روز ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ صرف جرم محبت علی میں شہید کیے گئے ہیں. روز یا اللہ، اب اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا. خداوندہ ان مظلوموں کی حمایت فرما، ان ظالموں کو ذلیل و خوار اور نابود فرما. پروردگار تمام مؤمنین کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ان مجلسوں میں جو مومنین شریک ہوئے، انہوں نے جس طرح بھی حصہ لیا، اس پورے رمضان میں جن لوگوں نے افطاری کا اہتمام کیا، جنہوں نے انتظام کیا، جو والنٹیئرس رہے، جنہوں نے خدمت کی، ایک رونق اس ادارے میں رہی، پروردگار ان سب پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما. سب کے رزق و روزی میں اضافہ فرما، سب کی تمام دنیاوی و اخروی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو اطاعت کا جذبہ کرامت فرما. خداوندہ بس اب ہم تڑپ کے یہی دعا کرتے ہیں کہ اپنی آخریت ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عون و انصار میں ہم سب کو داخل و شامل فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عنایت فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر.
اس ادارے کی توسیع کے لیے جو کوششیں اور کاوشیں جاری ہیں اس میں ہم سب کو کامیابی اور کامرانی کرامت۔ ربنا تقبل منا ماتم علی۔ حیدر مولا، 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 حیدر مولا۔ وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے، بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے، بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے، جاتے ہو کس پہ چھوڑ کے مولا بتائیے، بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے، بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے، بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے، لے گا خبر یتیم کی اب کا نیالے، لے گا خبر یتیم کی اب کا نیالے، اب کون دے گا ان کو دلاسا بتائیے، بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے، بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے، منہ کو حسن کے اور گلوئے حسین کو، منہ کو حسن کے اور گلوئے حسین کو، کیوں بھر کے آہ آپ نے چوما بتائیے، بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے، بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے، تیمار داریاں ہو مریضوں کہ کس طرح، تیمار داریاں ہو مریضوں کہ کس طرح، اب کون دیکھ بھال کرے گا بتائیے، بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے، بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے، بانٹے گا کون روٹیاں بھوکوں کو یا امام، بانٹے گا کون روٹیاں بھوکوں کو یا امام، کیا حشر ان غریبوں کا ہوگا بتائیے، بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے، بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے، وہ سے دیے ہیں بازوئے زینب پہ کس لیے، وہ سے دیے ہیں بازوئے زینب
کس لیے اس کا سبب بتائیے آقا بتائیے بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے اب کس کے در پہ جائیں گے آقا تیرے غلام اب کس کے در پہ جائیں گے آقا تیرے غلام بے وارثوں کا کیا ٹھکانہ بتائیے بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا علی 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 حسنین کے بابا کا ہو گیا لوگوں قتل 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 حسنین کے بابا کا ہو گیا لوگوں سلا رسول کو مت نے کیا دیا لوگوں کیا دیا لوگوں قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا
لوگوں قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا لوگوں قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا لوگوں سیلا رسول کو امت نے کیا دیا لوگوں کیا دیا لوگوں قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا لوگوں قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا لوگوں قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا لوگوں قتل حسنین کے بابا ہو گیا لوگوں دیار غیر میں اجڑی ہے ایسے آل نبی کہ روئی آج بھی تربت میں کہ روئی آج بھی تربت میں سیدہ لوگوں سیدہ لوگوں قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا 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 لوگوں جنازہ بابا کا حسنین میں نے اٹھایا جب بطول زادیہ روتی تھی بطول زادیہ روتی تھی بیردہ لوگوں قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا لوگوں قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا لوگوں قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا لوگوں نبی کی بیٹی کا حق چھینا جن لعینوں نے انہی کی نسل نے یہ ظلم انہی کی نسل نے یہ ظلم ہے کیا لوگوں ہے کیا لوگوں قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا لوگوں قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا لوگوں قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا لوگوں ہوئی تھی ظاہر آمد علی کی کعبہ میں خدا کا گھر ہی بنا ان کی خدا کا گھر ہی بنا ان کی قتل لوگوں قتل لوگوں قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا لوگوں قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا سب پڑھے نام مولا قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا لوگوں خدا کرے دکھی زارا قبول کر لے سے یہ پاک نوح جو اختر نے یہ پاک نوح جو اختر نے ہے لکھا لوگوں ہے لکھا لوگوں قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا لوگوں قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا لوگوں بابا پھر باجو تیری ہدیہ ہائے رل گئی بابا
بابا تیرے باجو تیری عدیاں خیر الگیا 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 بابا تیرے باجو تیری عدیاں خیر الگیا